میں ہوں زرگون شاہ، اسلام آباد سے ہم کریں گے آپس کی بات عوام کے ساتھ۔ پاکستان میں مختلف نفسیاتی امراض کے عوامل، عناصر اور وجوہات کیا ہیں، ان امراض کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہم موجود ہیں آج اسلام آباد کے ایک نفسیاتی اسپتال نشان ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، اور ہم اس اسپتال کے انچارج ڈاکٹر طلعت حبیب سے آج مختلف سوالات کریں گے نفسیاتی امراض کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو ہے سینٹر ہے، اس میں کس قسم کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں؟ نشان ریہیبلیٹیشن تین قسم کے لوگوں کا علاج ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہیں یا پولیسن کا شکار ہیں، دوسرے وہ ہیں جو سائیکیٹرک النیسز کا شکار ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز۔ تو ہم تین قسم کے پیشنٹس کو یہاں دیکھتے ہیں۔ So what is the difference between psychiatric and psychological illnesses? That's quite interesting because the psychiatric illnesses are like schizophrenia, like mental disorders, like even dementia, that's made other things. Depression بھی آتا ہے، اور psychological disorders ہیں جس میں جیسے anxiety ہے، جیسے bipolarity ہے، یا کوئی سڈن موڈ ڈس آرڈرس ہیں ان کا۔ یعنی سائیکیٹرک النس یہ ہے کہ جس میں میڈیسن کا رول زیادہ ہوتا ہے اور سائیکیٹرسٹ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے، یہ بتائیں کہ کیا مریض کیسے ڈفرینشیٹ کرے گا کہ اس کو سائیکیٹرک پرابلم ہے یا سائیکولوجیکل؟ ہمارے پاس جب لوگ رپورٹ کرتے ہیں موسٹلی فیملی ممبرس، کیونکہ ڈاکٹرس کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈائگنوسس کریں۔ جیسے نارملی اگر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے اور وہ ڈپریشن کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ گھر میں ڈپریشن کا مسئلہ تھا، جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ان کا اگر جیسے آتے ہیں ڈاگ ٹیسٹ کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈرگ بھی لیتے رہے ہیں ساتھ، اور ان کا ڈپریشن جو ہے اٹ واز سیکنڈری ٹو سرٹن ڈرگس، تو پھر ہم ڈرگس کا ٹریٹمنٹ کریں گے اور ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ آٹومیٹیکلی ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب ایک پتہ ہے جو لیتا ہے، جو کوئی ڈرگ نہیں لیتا اور اس سے ڈپریشن کا شکار ہے، تو پھر ہمیں ڈائگنوسس بنانے کے لیے اس کے لائف ایونٹس لینے ہوتے ہیں، اس کی فیملی ہسٹری لینی ہوتی ہے اور کلائنٹ کی ہسٹری لینی ہوتی ہے، کیونکہ ڈپریشن اداسی سمپل سا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب ہی اداس ہوتے رہتے ہیں کسی نہ کسی جگہ، لیکن ڈپریشن کے لیے ایٹ لیسٹ 6 منتھ تک ایک ڈپریسو فیز چلنا چاہیے۔ جیسے اگر فیملی کے اندر کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے کسی کی، اور اگر فیملی میں 4 ممبر ہیں اور چاروں ممبر ایک جیسی محبت کرتے تھے اس فیملی ممبر کی جن کی ڈیتھ ہوئی، تو ان میں سے 3 فیملی ممبر جو ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد اس ٹریٹمنٹ سے نکل آئیں گے، لیکن ایک وہاں اسٹاپ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر کچھ کیمیکل چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کیمیکل چینجز کی وجہ سے وہ 6 منتھ تک وہ ڈپریسو فیز میں رہتے ہیں۔ جب کوئی کلائنٹ اداسی کے اس فیز میں 6 مہینے تک رہتا ہے تو ہم اسے کلینکلی ڈپریسڈ پیشنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور پھر ڈپریشن کا علاج ہوتا ہے۔ اس کے لیے میڈیسن بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کے لیے سائیکو تھراپی بھی ہوتی ہے، یہ کانسٹینٹ۔ ڈاکٹر صاحب ڈپریشن میں یعنی کچھ ڈپریشن ایسے ہوتے ہیں جو کرونک ہوتے ہیں اور لوگ سوسائڈ کی طرف بھی جاتے ہیں، اس کا آپ کے خیال میں کیا علاج ہے؟ اس کو تو ڈرگس کے بغیر لوگ رہ نہیں سکتے۔ ہاں، اب جیسے کرونک ڈپریشن ہے جس کو آپ نے کہا کہ 6 منتھ آنورڈ اس کو ہم ڈپریسو کیس میں لے جاتے ہیں، لیکن ڈپریشن اگر آگے چلتا ہے 2 سال تک رہتا ہے اور اس میں پیشنٹ، کیونکہ ڈپریشن یا ہیپینیس ہمارے دماغ کی خاص لمٹس ہیں، اس کے آگے جا کے وہ کام نہیں کرتا۔ جب ڈپریسو فیز میں خاص لمٹ کے بعد دماغ کام نہیں کرتا تو ایسے کلائنٹ جو ہیں وہ سوسائڈل ہو جاتے ہیں اور وہ خودکشی کی طرف جاتے ہیں۔ اگر بیچ میں مدد مل جاتی ہے تو ہم ان کے کوپنگ ریسورسز بڑھاتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کا کوئی لوڈ ون دنیا سے چلا گیا ہے یا اس کا دل ٹوٹ گیا ہے یا اس کو بزنس لاس ہو گیا ہے تو ہم لاس تو پورا نہیں کر سکتے، ہاں، تو ہم ان کا لاس تو پورا نہیں کر سکتے، لیکن اس لاس سے ریلیٹڈ جو ان کے تھاٹس ہیں ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ ہم سب کا زندگی میں لاس ہوتا رہتا ہے، لیکن ہر بندے لاس ہونے کی وجہ سے ڈپریشن میں نہیں جاتا، تو ہم ان کے کوپنگ ریسورسز بڑھاتے ہیں۔ آپ کوپنگ ریسورسز کیسے بڑھاتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ کی آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، وہ ہر وقت اپنے آپ کو ایک نیگیٹو میسیج دیتے رہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ اوکے۔ اس کے لیے سائنس نے بہت اچھا ایک طریقہ بتایا ہے، اس کو ہم کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں، CBT کے نام سے ہے۔ CBT جو ہے وہ آپ کی تھاٹس پہ کام کرتی ہے، کیونکہ جو ہماری تھاٹس ہیں
وہ ہماری فیلنگس میں کنورٹ ہوتی ہے اور فیلنگس ہمارے بیہیویئر میں کنورٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو کلائنٹ آتا ہے وہ بیہیویئر ایشو کی وجہ سے آتا ہے. تو جب ہم اسے ریٹروسپیکٹو بھی دیکھتے ہیں تو پیچھے اس کی کوئی گریومنٹ چل رہی ہوتی ہے, کوئی گریومنٹ چل رہا ہوتا ہے, کوئی لاس چل رہا ہوتا ہے. تو ہم ان کے کوپنگ ریسورسز بڑھاتے ہیں تاکہ وہ نہ سوسائڈل ہوں اور ڈپریشن فیز سے نکلیں. اس میں بعد میں میڈیسن اینٹی ڈپریشنس بھی دینی پڑتی ہیں, لیکن وہ لانگ ٹرم کے لیے زیادہ تر کیسز میں نہیں چلتی. زیادہ تر کیسز میں سائیکولوجیکل مدد جو ہے وہی اس چیز کو حل کرتی ہے. ڈاکٹر علاج کیا جاتا تھا ڈپریشن کے یہ کس طرح کے ای سی ٹی جو ہے یہ یوز ہوتا رہا ہے کافی عرصے سے اور آج بھی کچھ جگہوں پہ ہو رہا ہے. اٹس ون آف دا میتھڈس ٹو ٹریٹ such illnesses. It's not the only method. لیکن ایک بات